گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، ان کی بیوی، ان کے دوستوں، ان کے بزنس، ان کے مال، ان کی ریاست، ان کے عہدے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے، اشد ہوتے۔ تو اشد کا ایک معنی کیا ہوا کہ ہر حال میں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر، جتنی کوئی کسی اور سے محبت کرے، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے میرے دل میں؟ کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کبھی کسی خاص جگہ پر ہوئے، کسی خاص موقع پر تو بہت شدید محبت ہوئی اور پھر وہ موقع ختم، وہ مجلس ختم تو اللہ کی یاد بھی بھول گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مکہ مدینہ میں ہیں تو آپ کو اللہ کی خوب یاد آئے، اور جب آپ امریکہ میں آ جائیں، کینیڈا میں آ جائیں تو آپ محبت پیچھے چلی۔ نو، آپ کہیں بھی ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ سواری پر ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خوشی کے حالت میں ہیں، دنیا میں کسی چیز سے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی غم پہنچا، لیکن اندر جو دل کا اطمینان اور دل کی خوشی اور اللہ سے ایک تعلق اور کنیکشن اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، وہ کسی حال میں محو نہیں ہوتا۔ وہ بندہ مومن اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس کو خیال اپنے رب کا آتا ہے، اس کی زبان پر اپنے رب کا نام آتا ہے۔ وہ رات کو سوتا ہے تو آخری لفظ اور آخری بات اور آخری یاد اس کے دل میں اس کے رب کی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے میں نہیں ہوتی۔ اشد کا مطلب یہ ہے شدید ترین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں۔ اشد کا کیا معنی نکلتا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، آن ٹاپ، لیکن اس سے نیچے انسان کے دل میں اللہ نے مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے اور کوئی بری نہیں ہے۔ محبت ایک بہت محترم جذبہ ہے جو انسان کے لیے ایک محرک ہے کسی بھی کام کو کروانے کا۔ یعنی بعض لوگ محبت لفظ سنتے ہی اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ شاید محبت کو بہت ہی خراب چیز ہے۔ کچھ مخصوص کلچرز میں تو لو یا محبت کا نام لیتے ہی لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس کا تو ذکر ہی برا ہے۔ نہیں، محبت کو بری چیز نہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، آپ کو مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے کام سے محبت ہو سکتی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان سب محبتوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ کی محبت، کہ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها، اور تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری تجارت کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونها، اور گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہے پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا اور رسوائی کا دنیا میں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔